بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. رب أعوذ بك من حملات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. 16واں پارہ سورہ مریم آیت مبارکہ 42. اس آیت شریفہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے باپ کو دعوت دینے کا تذکرہ اللہ تعالی نے شروع فرمایا. دیگر باتوں کے ساتھ یہ بات واضح کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ تصور جو بعض لوگوں میں یا بہت بڑی تعداد میں موجود ہے کہ ہم ماں باپ کا ادب کرنے والے ہیں، انہیں دین کی دعوت نہیں دینا، یہ تصور صحیح نہیں. ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ امت میں کون ہے جو باپ کا ادب کرنے والا ہو؟ کوئی نہیں ہو سکتا. اس سلسلے میں میرے گمان کے مطابق بات کی اہمیت ہے کچھ اور واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اور کچھ واقعات حضرات صحابہ کی مبارک زندگیوں سے اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں تاکہ اس غلط تصور کی سرے سے جڑ کاٹی جائے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقہ اس قسم کے واقعات میں سے آج کے سبق کا پہلا واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب ابو طالب ان کی وفات کا وقت آیا، اور ابو طالب کون تھے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا. اور پچھلے سبق میں ہم امام ترمذی کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن چکے ہیں کہ چچا آدمی کا، چچا کسی شخص کے باپ کا اس کے لیے مثل ہوتا ہے. باپ کا احترام ہے تو چچا کا بھی احترام. ہم نے پچھلے سبق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے محترم چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دینا اس کے بارے میں سنا. آج ایک دوسرے چچا ابو طالب ان کے حوالے سے صحیح بخاری کے حوالے سے بات سنتے ہیں اللہ کی توفیق سے. ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے. آپ نے دیکھا کہ وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن المغیرہ، عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ دونوں موجود ہیں اور دونوں کافر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، یا عم، اے میرے چچا، قل، کہیے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، کلمتاً اشہد لک عند اللہ، کلمہ ہے میں آپ کے لیے اللہ کے ہاں گواہی دوں گا
کہ میرے چچا نے یہ پڑھا۔ ابو جہل اور عبداللہ نے جو وہیں بیٹھے تھے اور دونوں کافر تھے، انہوں نے اپنی شیطانی کارروائی فوراً کی۔ دونوں کہنے لگے، اے ابو طالب، کیا تو اپنے باپ، کیا تو عبد المطلب یعنی اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھرتا ہے، اس سے بے رغبتی کرتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی دعوت کو دہراتے رہے اور وہ دونوں بھی اپنی شیطانی بات کو دہراتے رہے۔ کیا ہوا؟ ابو طالب نے جیتے ہوئے زندگی میں جو آخری الفاظ بولے وہ یہ تھے، ہو علی ملت عبد المطلب، وہ عبد المطلب کے دین پر ہے۔ ہم جو بات اللہ کی توفیق سے سمجھنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محترم چچا ابو طالب کو توحید کی دعوت دی۔ چچا کا احترام توحید کی دعوت دینے میں رکاوٹ نہ بنا۔ کون ہے جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے چچوں کا ادب کرنے والا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہاں ادب نے نہیں روکا تو یہاں ادب کیوں روکے؟ جب یہاں ادب نام کی چیز روکتی ہے تو وہ ادب نہیں کچھ اور ہے۔ ایمان کی کمزوری کہیے، اللہ جانے کیا ہے، لیکن ادب کا اس میں نام و نشان۔ ادب کیا ہوا؟ خیرخواہی نہیں، خیرخواہی تو یہ ہے کہ چچا جو باپ کے مثل ہے دوزخ کی آگ سے بچ جائے۔ خیرخواہی تو یہ ہے کہ چچا دنیا سے ایسی حالت میں جائے کہ میں اطمینان سے اس کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کر سکوں، اس کی نماز جنازہ پڑھ سکوں۔ یہ خیرخواہی ہے کہ چچا مرتا ہے تو مرتا رہے، مجھے کیا، نہ نماز جنازہ پڑھوں گا نہ اس کے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ وہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک۔ مزید سماعت فرمائیے، امام احمد اور امام ابو یعلا رحمہ اللہ تعالی نے روایت کیا، ام الفضل، فضل کی اماں، فضل بیٹے ہیں حضرت عباس کے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تو ان کی جو بیوی تھی فضل، استغفر اللہ، ان کی جو بیوی تھی ام الفضل، فضل کی اماں، ان کا ایک بیٹا تھا، ان کا نام تھا فضل، تو اس بیٹے کے نام سے ان کی کنیت کیا ہو گئی؟ ابو الفضل، ام الفضل۔ تو ام الفضل یعنی فضل کے بیٹے روایت کرتے ہیں، استغفر اللہ کتنی غلطی، ام الفضل حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی، فضل کی اماں، وہ روایت کرتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس آئے اور وہ بیمار تھے اور بیماری کی وجہ سے موت کی تمنا کر رہے تھے۔ اللہ جانے کتنی شدید بیماری تھی، تو موت کی تمنا کر رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، اے اللہ کے رسول کے چچا، موت کی تمنا نہ کیجیے۔ دعوت دین کی دی کہ نہ دی، توحید کی دعوت، یہ کوئی نہ کہے ہم نے جو پہلے واقعات سنے کہ وہ تو توحید اور شرک کی بات تھی، باقی باتیں نہیں، ہر وہ چیز جس کا دین حکم دیتا ہے، جس سے دین روکتا ہے، تو وہاں حرکت میں آنا ہے۔ دین کا حکم دینے کے لیے جو چھوڑا گیا، دین کی مخالف بات کو چھوڑنے کے لیے جو کی گئی، حرکت میں آنا ہے
اپنے ماں باپ کو سمجھانے کے لیے، لیکن ادب سے، احترام سے، وہ تفصیل الگ ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کی اس غلطی پر خاموشی اختیار کی کہ نہیں جی ادب کے خلاف۔ اور پھر یہ بھی تھا ایک بات کہ بیمار ہے جی، بیمار کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ کچھ لوگوں کے ہاں یہ بھی فلسفہ ہے نا، بیمار نہ 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 نہ، جو کرتا ہے کرنے دو، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ ساری باتیں بے سر و پا ہے۔ بیمار جہنم میں جا رہا ہے تو جانے دے۔ بیمار اگر کچن میں جائے، کافی بیمار ہے تو کچن میں جا کے آگ کو پکڑتا ہے تو اس کو نہیں روکنا چاہیے۔ تندرست ہو تو روکیں، بیمار تو جائے، بھرے جان چھوٹے، کوئی ہے بات کرنے کی؟ بیمار ہونا، باپ ہونا، ماں ہونا، ان میں سے کوئی بات دین کی دعوت دینے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے چچا سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، موت کی تمنا نہ کیجیے، بس یقیناً اگر آپ باقی رہے خیر میں اضافہ ہوگا، نیکیاں کریں گے تو آپ کے لیے شاندار ہے۔ اگر آپ باقی رہے، اپنے کی ہوئی کسی غلط بات سے توبہ کریں گے تو آپ کے لیے شاندار ہو۔ زندگی میں نیکیاں کمانے کی اور گناہوں سے معافی مانگنے کی مہلت ہے، تو شاید آپ اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیں، کیوں موت کی تمنا کر رہے ہیں؟ اور یہ بات اس سبق میں بھی ہے، ویسے بھی میرے آپ کی یہ زندگی میں کتنی بیماری ہو، یہ نہ کہیں یا اللہ موت دے دے۔ دوسری ایک اور بات ہے، موت مانگ رہے ہیں تو وہاں ہمارے لیے 5 اسٹار ہوٹل بنا ہوا ہے، پتہ نہیں وہاں کیا ہے، اس کو اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ کرے اچھا ہو۔ ہمیں کیا خبر ہے قبر میں میرے اور آپ کو یہ کیا ہے، اللہ اچھا کرے، سب مسلمانوں کو یہ اچھا، لیکن پتہ تو کوئی نہیں کس بھروسے پہ موت مانگے۔ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں تو مر کے بچین نہ ہے تو پھر کدھر جائیں؟ نہ، ایسے نہ کریں، اللہ سے خیر مانگیں، شفا مانگیں اور آگے کی بھی خیر مانگیں۔ آئیے صحابہ کے 3 واقعات میں لایا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ ان میں سے پہلا واقعہ بڑا ہی عجیب، امام ترمذی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، سب سیدھے ہو کے بیٹھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، ایک غزوہ میں صحابہ انصار بھی تھے، مہاجر بھی تھے۔ مہاجر مدینہ طیبہ والے اور انصار، مہاجر مکہ شریف والے اور انصار مدینہ طیبہ۔ کسی ایک ساتھی نے دوسرے ساتھی کو چھیڑا، اس کی دوبر پر پاؤں یا ہاتھ مارا، معاملہ بڑا تو ایک دوسرے گروہ کو، ہر 2 گروہ دوسرے کے خلاف بلانے لگا۔ انصاریوں نے کہا او انصار، مہاجروں کا، یعنی ایک دوسرے کے خلاف اپنے گروہ کو پکارنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا، آپ نے اس پر تنقید فرمائی، روکا۔ اس کے بعد حدیث بنی، معلوم ہوتا ہے کہ رک گیا۔ عبداللہ ابن ابی بن سلول، مدینہ کے منافقوں کا سردار، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ تشریف آوری کی بڑی تکلیف، اس کو خبر ہوئی تو کہنے لگا اچھا، انہوں نے یعنی مہاجروں نے یہ کہا، اللہ کی قسم اگر ہم مدینہ لوٹے تو زیادہ عزت والا اس سے
معاذ اللہ زیادہ ضعیف کو نکال دے گا. معاذ اللہ. کیا مطلب کہ ہم مدینہ والے مکہ والے مہاجروں کو مدینہ طیبہ سے معاذ اللہ. عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن کاٹ دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، چھوڑو اس کو. ایسا کرو گے تو لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے. اب یہ جو منافق ہے اس کا شمار کن میں ہے؟ مسلمانوں میں یا کافروں میں؟ مسلمانوں، اس لیے تو ساتھ شامل تھا. تو آپ نے فرمایا نے اس سے دین کی دعوت پر اثر پڑتا، اس سے دین کی دعوت متاثر ہوگی. اب یہ بات تو تھی حضرت عمر کی، ختم ہوئی. ایک دوسری روایت میں ہے اس عبداللہ کا ایک بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا. وہ کہنے لگا اپنے ابا سے، منافق سے، یہ مسلمان تھا پکا، اللہ کی قسم تو مدینہ طیبہ میں داخل نہ ہوگا یہاں تک کہ اقرار کر کہ تو ہی ذلیل ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہی عزت والے. اب دیکھیے اس بیٹے نے باپ کو دین کی بات سمجھائی کہ نہ سمجھائی؟ سختی سے، پورے زور سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو روکنا ثابت نہیں. جس سے روکا وہ آگے آ رہی بات. اس منافق نے اقرار کیا تو تب اس نے مدینہ طیبہ میں اس کو آنے کے لیے راہ کھولا. ایک دوسری روایت میں ہے اس عبداللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، مجھے اجازت دیجیے میں اس کو قتل کر دوں کہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے. باپ کا، ماں کا بہت ادب ہے، اللہ کی بات شکر کرنا ہے ماں باپ کا، لیکن دین اس سے اوپر ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر ہیں یا نیچے؟ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہر ایک نیچے سے نیچا بھی اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ہے. معاذ یہ ہمارا کھانا خراب ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ سے فرمایا، ایک عبداللہ وہ تو منافق تھا، یہ عبداللہ کون تھا؟ اس کا بیٹا. آپ نے فرمایا اپنے باپ سے نیکی کرو اور اس کے ساتھ اچھی صحبت اختیار کرو، معاملہ اچھا کرو، نیکی کرو، قتل نہیں کرنا. تو جو بات ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دین کی دعوت کا دینا وہ ماں باپ کے لیے بھی ہے اور دیگر لوگوں کے لیے بھی ہے. انشاءاللہ الرحمن اسی مقام سے کل کے سبق کا آغاز کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے اور جو ٹھیک بات ان کی توفیق سے عرض کی گئی اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے.